ناظرین، ہمارا آج کا موضوع ہے مومن۔ مومن کے متعلق معروضی سوالات کے بعد آج ہم ان کے فن اور ان کی شخصیت پر بات کریں گے۔ ناظرین، شخصیت کیا ہے؟ شخصیت کیا ہے، اس سوال کا جواب دیا جا چکا ہے۔ شخصیت کیا ہے؟ وہ بشری صفات کا ایک مجموعہ ہے۔ اور فن کیا ہے؟ فن یعنی وہ صلاحیتیں خاص جو کسی شخص کو اپنے عہد کے افراد میں انفرادیت بخشے۔ تو اس لیے ناظرین، اب ہم دیکھتے ہیں کہ مومن کی شخصیت کا مطالعہ ہم کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ان کے گھر کا ماحول کیا تھا۔ بہت ہی سکون بخش ماحول تھا، طبابت ان کا خاندانی پیشہ تھا، اور ظاہر ہے کہ طبابت خاندانی پیشہ تھا تو گھر کا ماحول تو اچھا ہوگا ہی، بہت ہی سکون بخش تھا۔ تعلیم انہوں نے کیسے کیسے کی؟ طب کی جو تعلیم تھی وہ انہوں نے اپنے والد سے حاصل کی۔ اس کے علاوہ عربی، فارسی، ریاضی، نجوم، موسیقی، ان سب یہ تمام جو فیلڈز ہیں اس میں انہوں نے تعلیم حاصل کی، اور تاریخ گوئی میں ان کو مہارت حاصل تھی۔ اس کے بعد ان کا شوق کیا کیا تھا؟ شوق میں شاعری، موسیقی، تاریخ گوئی، یہ سب ان کے شوق میں شامل ہے۔ حصول علم کا بہت ہی زیادہ شوق ان کو تھا۔ اس کے علاوہ اب دیکھتے ہیں کہ سیاسی، سماجی اور معاشی حالات کیا تھے۔ تو ان کے جو سیاسی اور یہ معاشی جو حالات تھے وہ بالکل غالب کے جیسے ہی تھے، جس دور سے غالب، کیونکہ یہ دونوں ہی ہم عصر ہیں، تو اس لیے جو غالب کی زندگی میں جو چیزیں رہی ہوں گی وہی مومن کی زندگی میں بھی رہی ہوں گی۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ مغلیہ سلطنت جو ہے وہ زوال پذیر تھی، لیکن اس کے بعد بھی شعر و شاعری کی بڑی قدر ہوتی تھی اور بہت نوازا جاتا تھا شعراء حضرات کو۔ اس لیے موالی جو ایک حالت تھی ان کا وظیفہ مقرر تھا۔ اچھا، یہ غالب کے ساتھ کیا ہوا تھا ان کا وظیفہ، اس لیے پینشن ان کی بند کر دی گئی تھی، کیونکہ ان پر یہ الزام تھا کہ انہوں نے کچھ جو جنگ آزادی میں لوگ شامل ہیں ان کی مدد کی ہے، ان کو شے دی ہے۔ لیکن مومن کے ساتھ ایسا کچھ نہیں تھا، ان کا وظیفہ مقرر تھا اور وہ تعاون ان کو ملتا رہا۔ اس کے بعد ناظرین، جو یہ مذہبی اور تہذیبی اقدار تھیں تو بتا دیں کہ اسلامی اقدار تھیں ان کی، اور صوفیانہ مضامین انہوں نے کہے، اور اسلامک فلسفے کے ارد گرد ہی ان کی شاعری کا دائرہ جو ہے وہ گھومتا ہے۔ لیکن عشق مجازی پر انہوں نے بے تحاشا اشعار لکھے ہیں۔ یہ مومن کا کلام اس سے بالکل بھرا پڑا ہوا ہے، آپ اس کا مطالعہ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد انسان بذات خود، یہ چیز بھی بہت ضروری ہے کسی انسان کی شخصیت کو ڈھالنے میں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ صلاحیتیں تو خداداد ہوتی ہیں، کچھ جو صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ خداداد ہوتی ہیں، اور کچھ کو انسان اپنے میں ڈیولپ کر لیتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ مومن کے اندر کیا چیز خداداد تھی اور کیا چیز انہوں نے اپنے اندر ڈیولپ کر لی۔ یہیں پر ان کی شخصیت اور فن جو ہے وہ یکجا ہو جائے گی، اور فن جو ہے وہ شخصیت کا ایک حصہ بن جائے گا۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کو شاعری کا شوق تو تھا ہی، اچھا خداداد صلاحیت بھی ان کی تھی، علم بہت رکھتے تھے اور مطالعہ بھی بہت وسیع تھا ان کا۔ اس کے بعد انہوں نے ڈیولپ کیا، یعنی کہ اپنی جو شاعری کی ان کے اندر صلاحیت تھی اس کو نکھارا، اور اس کے بعد وہ مشہور ہوئے اپنے عہد میں۔ اس کے بعد ناظرین، علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ تو شب آفریدی چراغ آفریدم، صفال آفریدی الاغ آفریدم۔ اس شعر کا بھی کچھ تعلق ہے اس مومن کی شخصیت سے۔ کہہ رہے ہیں کہ تو شب آفریدی ہے، اللہ تو نے شب بنائی، رات بنائی، تو شب آفریدی چراغ آفریدن، ہم نے کیا کر لیا؟ چراغ بنا لیا۔ صفال آفریدی، تو نے مٹی بنائی، الاغ آفریدم، ہم نے اس سے پیالہ بنا لیا۔ اب آپ دیکھیں کہ شاعری کی جو صلاحیت تھی اس کو انہوں نے اتنا نکھارا کہ وہ ان کا فن بن کر کے نمودار ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے کہا کہ صفال آفریدی، اللہ نے ہمیں مٹی تو دی ہی تھی، یہ ہماری صلاحیت ہے کہ ہم اس کا پیالہ بنائیں اور اس کو ہم یوز کریں، ٹھیک ہے ناظرین۔ تو آپ کو بتا دیں کہ جو مومن کے کلام کی خصوصیات ہیں اس پر تبصرہ کر دیتے ہیں۔ تو جذبات ان کے بہت ہی فطری ہوتے ہیں اور انسٹنکٹس بہت ہی زیادہ ہیں۔ جو جذبہ عشقیہ ہے وہ جا بجا ان کے کلام میں دیکھنے کو ملتا ہے، اور کیونکہ یہ ہمیشہ اپنے کمفرٹ زون میں رہے لہٰذا بہت ہی کمفرٹ زون میں رہے، اس لیے ان کو کچھ ہوس نہیں رہی کسی چیز کی، یہ حرص و ہوس انہیں نہیں رہی کہ وہ کسی دربار سے منسلک ہو جائیں یا ان کو بہت زیادہ مال و منال مل جائے، ٹھیک ہے۔ ان سب چیزوں سے وہ دور رہے، اور قصیدہ نگاری بھی اگر انہوں نے کی تو انہوں نے مال و منال کی لالچ میں نہیں کی، بلکہ ان کی جو ایک عقیدت تھی اس کو پیش کرنے کے لیے انہوں نے قصیدہ نگاری کی۔ اور جو ان کی مثنویاں ہیں اگر آپ دیکھیں تو وہ بالکل عشقیہ مثنویاں ہیں جو ان کی ذاتی زندگی میں شامل تھیں۔
इसके बाद नाज़रीन हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बातें कर लेते हैं कि मोमिन की शायरी का या उनकी गज़ल की क्या क्या खुसूसियात है जिन पर नेट एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। तो सबसे पहले मकर शायराना को हम डिफाइन करेंगे कि मकर शायराना क्या है और इस पर किस किस तरह से सवाल बनते हैं। तो ये सवाल बोर्ड पर भी लिखा जा चुका है कि मकर शायराना किसकी मतलब कलाम की खूबियाँ हैं। तो ये मोमिन है। अब देख लेते हैं मक्र, सबसे पहले लफ्ज का मतलब देख लेते हैं। मक्र अरबी जबान का लफ्ज है जिसके लुग़वी मायने होते हैं धोखा, फरेब या अय्यारी। शायराना यानी शायर से मुताल्लिक, यानी कि वो शायरी जहां पर शायर मकराना अंदाज में अपनी बात कहे उसको हम मक्र शायराना कहते हैं। अब देखते हैं इस्तिलाही मायने। शायरी में ऐसी तर्ज अख्तियार करना कि बज़ाहिर दूसरे का फायदा दिखे लेकिन दर हकीकत शायर का अपना फायदा उसमें मकसूद हो। अब देख लेते हैं कि मोमिन के कलाम से हम इसकी कुछ मिसालें देते हैं ताकि ये बात पूरी तरह से वाज़ेह हो जाए। पर्दापोशी जरूर थी ए चरख, कह रहे हैं कि पर्दापोशी जरूर थी ए चरख, क्यों शबे बुल हवस सियाह न की। अब इसके सबसे पहले माने देख लेते हैं। कह रहे हैं कि पर्दापोशी यानी किसी बात को छुपाना, ऐपोशी करना, राजदारी बनाए रखना। पर्दापोशी जरूर थी यानी जरूरी थी। अब यहाँ पर ये को हज़फ कर दिया गया है। हज़फ के लिए भी इनकी जो शायरी है वो हज़फ करने के लिए भी बहुत ज्यादा मशहूर है कि मोमिन कभी अपनी पूरी बात नहीं कहते और अल्फाज को वहां से हज़फ कर देते हैं। तो देखिए कि पर्दापोशी जरूर थी यानी जरूरी थी। ए चरख, चरख के मायने होते हैं आसमान के, लेकिन पहले जमाने की जो रवायतें थी वहां पर चरख को ऐसे देखा जाता है कि जो हमारी किस्मत है उसको लिखने वाला यानी राक़िम किस्मत चरख है। ठीक है, तो इस तरह से अगर उस जमाने की मालूमियतों को हम देखें तो यहाँ पर कह रहे हैं कि पर्दापोशी जरूर थी यानी जरूरी थी। ए चरख, ए आसमान, क्यों शबे बुलहवस सियाह न की, कि ए आसमान तुमने बुलहवसों की शब को सियाह क्यों न कर दिया, कि उनकी पर्दापोशी जरूरी थी। बुलहवस कहते हैं वो आशिक जो रात को बुरे काम करता है या मतलब झूठा आशिक। ठीक है, तो ये मुश्किल अल्फाज के मायने आपको समझ में आ गए और ये भी बात भी समझ में आ गई कि इन्होंने ये कहा कि ए चरख तुमको ये जो बुलहवस होते हैं यानी कि जो झूठे आशिक होते हैं उनकी शब तुमको स्याह यानी इनकी रात काली कर देनी चाहिए थी ताकि इनके गुनाहों पर पर्दा पड़ जाता। तो दिखने में क्या ये ऐसा लग रहा है कि इन्होंने जो बुलहवस है उसके हक में ये बात कही कि हाँ हमारे हक में कह रहा है कि भाई तुम्हारे गुनाह जो है वो मशहूर होने से तुम बच जाते। लेकिन दर हकीकत ये क्या कह रहे हैं, यहाँ पर देखें कि उन्होंने एक मसल है कि तुम्हारी रात काली हो जाए। ठीक है, तो काली रात की तमन्ना किसी के लिए करना यानी कि उसके लिए बुरी तमन्ना करना। ठीक है, यानी उसका बुरा चाहना। तो आप देखिए कि अब ये मुहावरे और ज़रबुल अमसाल का ये इस्तेमाल भी बहुत अच्छी तरह से करते हैं कि जो बुलहवस है उसके लिए वो काली रात की तमन्ना कर रहे हैं यानी बुरी रात की, लेकिन दिखने में क्या लग रहा है कि वो उसका भला चाह रहे हैं। इसी को शायरी की इस्तिलाह में मकर शायराना कहते हैं। अब नाज़रीन और देख लीजिए मुमासिल शेर इसका है। आंखों से हया टपके है अंदाज तो देखो, कह रहे हैं कि आंखों से हया टपके है अंदाज तो देखो, है बुलहवसों पर भी सितम नाज तो देखो। अब यहाँ पर महबूब पर वो तंज कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा भी बुलहवस जो लफ्ज है उस पर बहुत से अशार कहे गए हैं, लेकिन मौजू फिलहाल ये मैच कर रहा है कि महबूब पर वो तंज कर रहे हैं इस तरह से कहकर। इसके बाद मामला बंदी किस शायर के कलाम में बहुत ही ज्यादा मिलती है, ये बात अक्सर नेट एग्जाम में ये सवाल पूछा जाता है। तो देख लें कि मामला बंदी क्या होती है। आशिक व माशूक के दरमियान में जो मुख्तलिफ तरह की छोटी छोटी बातें होती हैं उनको मामला बंदी कहते हैं। मिसाल के तौर पर कुछ अशार देख लेते हैं, वैसे कोई बहुत एक्सप्लेन करने वाली चीज नहीं है। कह रहे कि वो जो हम में तुम में करार था, वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि न याद हो, वही यानी वादा निबाह का, तुम्हें याद हो कि न याद हो। मुझे बैठे देखा जो रूबरू, मुझे बैठे देखा जो रूबरू, तो इशारतों से ही गुफ्तगू, वो बयान शौक का बरमला, तुम्हें याद हो कि न याद हो। ये आशिक व माशूक के दरमियान की छोटी छोटी बातें हैं जो इन्होंने अपनी शायरी का जिन्हें मौजू बनाया है। अब देख लेते हैं। जिसे आप गिनते थे आशना, कह रहे कि जिसे आप गिनते थे आशना, जिसे आप कहते थे बावफा, जिसे आप गिनते थे आशना, जिसे आप कहते थे बावफा,
میں وہی ہوں مومن مبتلا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ اب دیکھیے کہ یہ جو آخری شعر ہم نے پڑھا کہ جسے آپ گنتے تھے، اس میں بھی ایک صنعت انہوں نے شامل کر لی ہے، تو میں بھی کہ یہ سوال نیٹ ایگزام میں پوچھ لیا جائے کہ آخری شعر میں کون سی صنعت کا استعمال کیا، یعنی کہ جسے آپ گنتے تھے آشنا، جسے آپ کہتے تھے باوفا، میں وہی ہوں مومن مبتلا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ اب آپ اور تم میں یہاں پر ایک صنعت آ رہی ہے جس کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں، شطر غربہ اس کو کہتے ہیں۔ شطر غربہ یعنی کہ پہلے کسی مطلب بہت ہی معظم لفظ کا استعمال کرنا، بعد میں لفظ تحقیر لے آنا۔ تو پہلے تو دو جگہ پر آپ سے مخاطب کیا، اس کے بعد دوسرے مصرے میں یہ تم سے انہیں مخاطب کر رہے ہیں، یعنی کہ یہ ایک لفظ تحقیر محبوب کے لیے لا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ناظرین مومن کی شاعری کے متعلق اکثر یہ بات کہی جاتی ہے کہ انہوں نے اپنی شاعری میں محذوف معنی کا استعمال کیا ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں محذوف کے معنی کیا ہے۔ محذوف جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے، صفت ہے یہ، یعنی کہ حذف کر لینا، یعنی علیحدہ کر لینا، یعنی کسی چیز کا ہٹا لینا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اس کی شکایت اکثر لوگ کرتے رہتے ہیں کہ انہوں نے مومن نے جو ہے وہ بہت یہ بات کی ہے کہ الفاظ کو حذف کر دیا ہے۔ تو ایک شعر ان کا ہے، مثال کے طور پر دیکھ لیجئے، جلتا ہوں ہجر شاہد و یاد شراب میں، جلتا ہوں ہجر شاہد و یاد شراب میں، شوق ثواب نے مجھے ڈالا عذاب میں۔ اب دیکھیں ضیاء احمد بدایونی جو بہت ہی مشہور ہیں ان کی مومن کی تشریح کرنے کے لیے، انہوں نے اس کی تشریح کیا کی ہے، پھر جو ہمارے بالکل جدید نقاد ہیں ان کی بھی تشریح ہم پیش کریں گے۔ یہ اپنا اپنا زاویہ نگاہ ہوتا ہے کہ کوئی کسی شعر میں کیا دیکھ رہا ہے، لیکن ہمیں یہاں پہ یہ بھی دیکھنا ہے کہ انہوں نے حذف کیا کیا، ٹھیک ہے۔ تو ضیاء احمد بدایونی نے اس کی تشریح کی ہے، کہہ رہے کہ میں نے شوق ثواب کی خاطر میں و معشوق کو ترک کر دیا تھا، یعنی جوانی کے عالم میں جب میں تھا تو میں نے میں و معشوق کو جو ہے وہ ترک کر دیا تھا۔ سب سے پہلے اس کا ایک مطلب دیکھ لیتے ہیں، کہہ رہے جلتا ہوں ہجر شاہد و یاد شراب میں، پہلے مطلب دیکھ لیجئے۔ ہجر کہتے ہیں معشوق سے دور ہونا، شاہد کے بہت سے دو معنی ہوتے ہیں، ایک تو گواہ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، دوسرے محبوب کے معنی بھی، لیکن یہاں پر ہم محبوب کے معنی میں ہی لیں گے تبھی جو ہے شعر کا صحیح مطلب واضح ہو سکے گا۔ تو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جلتا ہوں ہجر شاہد، ہجر شاہد محبوب کے ہجر میں، محبوب کی جدائی میں جل رہا ہوں، جلتا ہوں ہجر شاہد و یاد شراب میں، ٹھیک ہے۔ شراب کے بھی کچھ ایک بہت ہی ڈیپ اس کا مطلب ہے۔ شراب ایک تو نارمل سی شراب ہوتی ہے جس کو لوگ مدرہ بھی کہہ دیتے ہیں، وائن کہہ دیتے ہیں، دوسری شراب جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ آب شیریں یعنی میٹھا پانی، تو جنت میں جس شراب کی بات، شراب طہور کی بات کی گئی ہے، جس کو لوگ شراب طہور کہتے ہیں، وہ آب شیریں کی بات کی گئی ہے، نہ کہ یہ جس سے نشہ چڑھتا ہے اس شراب کی، ٹھیک ہے۔ اب کہہ رہے کہ شوق ثواب نے مجھے ڈالا عذاب میں، یعنی مجھے ثواب کا شوق تھا، ثواب یعنی نیک کام کے بدلے میں جو بھی اس کی اجرت ملے اس کو ہم ثواب کہتے ہیں، مجھے ڈالا عذاب میں، یعنی کہ اب میں بڑھاپے میں ہوں۔ ضیاء احمد بدایونی کا کہنا یہ ہے کہ جوانی میں میں نے اپنے معشوق کو، شراب کو ترک کر دیا تھا، یہ سوچ کے کہ مجھے جو ہے وہ جنت میں حوریں ملیں گی اور آب شیریں سے، شراب طہور سے مجھے نوازا جائے گا، لیکن کیا ہوا کہ جلتا ہوں، کہ آج میں جل رہا ہوں، میں پیری میں یعنی بڑھاپے میں ہوں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جوانی میں تھا اور پیری میں مجھے اس بات کا احساس ہوا۔ پیری میں کیونکہ بہت ہی تکلیف دہ زندگی ہو جاتی ہے، ہر طرح کے مرض گھیر لیتے ہیں، اور اچھا وفات بھی جلدی نہیں ہوتی جب بہت زیادہ جھیلنا پڑ جاتا ہے، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب میں جل رہا ہوں معشوق کی اور میں کی یاد میں، کہ کاش کہ میں نے جوانی میں وہ سے اٹھا لیا ہوتا۔ اچھا دوسری شعر میں یہ کہتے بھی ہیں کہ فکر مال سے میں وہ شاہد رہے عزیز، پیری میں موت یاد کی پیری شباب میں۔ خیر اس شعر کی تشریح بھی نہیں کر رہے، ہمارا جو جس شعر کی ہم تشریح کر رہے ہیں وہ یہی، جلتا ہوں ہجر شاہد و یاد شراب میں، شوق ثواب نے مجھے ڈالا عذاب میں۔ اب دیکھتے ہیں کہ انیس اشفاق نے، پروفیسر انیس اشفاق نے اس شعر کی تشریح کس طرح سے کی ہے، کس طرح سے اس کی جو پوشیدہ یعنی کہ جو حذف کر لیے الفاظ ہیں اس کو انہوں نے کس طرح سے دیکھا ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس شعر کے پہلے مصرے یعنی شاہد و شراب سے مراد حور اور شراب طہور ہے، نہ کہ دنیاوی شراب اور دنیاوی معشوق یعنی حوریں۔ اب مصرع ثانی میں یہ کیا کہہ رہے ہیں، شوق ثواب نے مجھے ڈالا عذاب میں۔
اب کہہ رہے ہیں کہ اس میں عذاب جھیلنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم سے یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ ہمیں جنت میں پور اور شراب طہور ملے گی، اسی لیے ہم نے اس موعودہ یعنی کہ وہ جو ہم سے وعدہ کیا گیا تھا اس میں عیش کے انتظار میں ہم وقت اپنا گزار رہے ہیں اور عذاب کاٹ رہے ہیں، نہ کہ دنیاوی لذتوں کو ترک کرنے کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے ناظرین، تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے اور ان کے جو نظر میں ایک بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے کہ پروفیسر ضیاء احمد بادامی نے جو بات کہی ہے وہ دنیاوی معشوق اور دنیاوی شراب کی بات کی ہے، اور جو پروفیسر انیس اشفاق نے اس شعر کی تشریح نکالی ہے وہ یہ نکالی کہ در حقیقت یہاں پر معشوق مجازی یا شراب دنیاوی کا ذکر نہیں ہو رہا ہے، بلکہ یہاں پر جو ہمارا عالم ارواح میں جو ہمیں حوریں ملیں گی اور جو شراب طہور ملے گی اس کی بات ہو رہی ہے۔ اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ شوق ثواب نے مجھے ڈالا عذاب میں۔ تو اب یہ دیکھیں کہ یہاں پر جو لفظ حذف کر لیا گیا تھا وہ آخرت کی بات تھی، جس کو یہاں پہ انہوں نے کہیں بھی شعر میں ظاہر نہیں کیا ہے، لیکن در حقیقت ان کا جو مطلب تھا وہ آخرت سے تھا، نہ کہ اس دنیا سے تھا۔ ناظرین یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ایک اور جو ہمیں نظر آ رہا ہے، جلتا ہوں ہجر شاہدوں یاد شراب میں، شوق ثواب نے مجھے ڈالا عذاب میں۔ شوق ثواب یعنی جب اکثر آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جب ہمارا ایگزام پیپر مان لیجیے بہت اچھا ہوا، اب اس کا رزلٹ آنے والا ہے تو ہمارے اندر یہ خواہش اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ منزل جب قریب آنے والی ہوتی ہے تو اور بھی زیادہ مطلب یہ ہوتی ہے، تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، یا بہت ہی زیادہ یہ ہوتا ہے کہ منزل جلدی کیوں نہیں آ جاتی، رزلٹ جلدی کیوں نہیں آ جاتا، ایک ایک لمحہ بالکل گزارنا مشکل ہو جاتا ہے جو خوشی کے لمحات ہوتے ہیں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پیری میں ہم ہیں اور ہم سے جو وعدہ کیا گیا تھا اس کے لیے ہم سے بالکل انتظار نہیں ہو رہا ہے، اور ہم بالکل جل رہے ہیں کہ کب وہ لمحہ آئے اور کب ہمیں جو ہم نے اپنی زندگی میں پرہیز کر رکھا ہے اس کا ہمیں صلہ ملے اور ہمارا شوق جو ہے وہ پورا ہو سکے۔ لیکن انہوں نے کہیں پر بھی اس بات کا یہاں پر ذکر نہیں کیا۔ ٹھیک ہے ناظرین، تو اس کو کہتے ہیں کہ کس طرح سے محذوف معنی کا استعمال جو ان کی مومن کی شاعری ہے اس میں کیا گیا ہے۔ اس کو اور بھی زیادہ ڈیپ میں پڑھنے کے لیے ہم آپ سے یہی کہیں گے کہ یہ جو اس طرح کی کتابیں ہوتی ہیں تنقید کی، اس کو آپ پڑھیں۔ یہ ہمارے سامنے بحث و تنقید ہے، پروفیسر انیس اشفاق کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اس طرح کی بہت سی کتابیں جو جس میں پروفیسر شمس الرحمن فاروقی ہیں یا پروفیسر شاہد متولوی ہیں، اس طرح کے اس پائے کے جو مصنف ہیں ان کی رائٹنگز میں مطلب تنقید میں بھی تخلیق کی لذت ہوتی ہے، تو اس کا مطالعہ آپ ضرور کریں۔ اور اس کے علاوہ جو شرحیں لکھی گئی ہیں جیسے کہ یہ کلیات مومن ہے اور اس کو مزید الزمان نے مرتب کیا ہے، اور اس کی تشریحات بھی کہیں پر انہوں نے تشریح تو نہیں لکھی، تشریح تو ضیاء احمد بادامی نہیں لکھی ہے، تو اس کا مطالعہ آپ ضرور کریں ٹیکسٹ بک کے ساتھ ساتھ۔ اس کے بعد ناظرین جو ہمارا اگلا ویڈیو ہوگا اس میں ہم شاد عظیم آبادی پر بات کریں گے، اور بتا دیں کہ جو سلیبس تبدیل ہوا ہے اس میں شاد عظیم آبادی کو ہٹایا نہیں گیا، وہ آپ کے سلیبس میں شامل ہے، اس لیے ہمارا اگلا موضوع ہے پروفیسر شاد عظیم آبادی۔ اور تب تک کے لیے آپ ہمارے ساتھ اس ویڈیو پر بنے رہیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے، اور اس کے علاوہ ناظرین ہمیں اپنے کمنٹ باکس میں کمنٹس لکھ کر بھیجیے۔ تب تک کے لیے ناظرین اللہ حافظ۔